खालिस नीयत के ही नतीजे में आखिरत में उसका समर मिलेगा। आखिरत को नज़रअंदाज ना किया जाए और जो काम जिस नीयत से किया जाएगा उसका रिज़ल्ट तो फिर वही नहीं हुआ कि हम ये तय कर लें कि हम दुनिया के तलबगार बनना चाहते हैं या आखिरत। चूज़ बिटवीन द टू। وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ آسان فہم الفاظ میں ہم کہیں گے کہ خدا لے کے بھی آزماتا ہے اور دے کے بھی آزماتا ہے۔ اب ہم پارہ نمبر 12 سے جو ہم نے اخذ کیا ہے ایک اور کویسچن، ایک اور سوال، وہ ہے ریاکاری کون سی صفت ہے، یہ کیسی صفت ہوتی ہے اور ریاکاروں کو ان کی نیکی کے بدلے کیا ملے گا؟ جی، ریاکاری بیسیکلی جو ہے نا، حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک طریقے کا شرک خفی بھی ہے، حدیث کے الفاظ ہے مفہوم۔ تو جب ہم کوئی ایسا عمل جس میں ہم اس پہ بھی عمل کر رہے ہیں کہ جو پہلی حدیث آتی ہے حدیثوں کے سارے والیوم میں، انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، کہ خالص نیت اگر نہیں ہے اور ہم اپنی نماز لمبی کر دیں، سجدے لمبے کر دیں، زیادہ نفلیں پڑھنا شروع کر دیں، زیادہ ذکر کرنا شروع کر دیں، کیوں؟ صحیح، مطلب اور بہت ہی گھسی پٹی سی مثال ہے کہ مشینیں بانٹ رہے ہیں، اخبار میں تصویر آ گئی، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں، آٹے کا تھیلا دے رہے ہیں اخبار، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کھلے طور پہ کرنا پڑتا ہے اس کو، اور کچھ چیزیں کچھ اعمال ترغیب کے لیے بھی کرنے ہوتے ہیں، بالکل، لیکن یہاں بات ہو رہی ہے انفرادی عمل کی، تو اس میں اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے تو پھر وہ عمل ہم ان آیات کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ وہ کس پلڑے میں جائے گا، کیا وہ ہیئر رہ جائے گا یا ہیئر آفٹر میں ملے گا، یا نہیں، کیا وہ دنیا کے لیے ہوگا یا آخرت کے لیے۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16۔ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ اس کی آپ نے ابھی قرأت سنی، ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوشنمائیوں کے طالب ہوتے ہیں، ان کی کارگزاری کا سارا پھل ہم یہیں ان کو دے دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی، یعنی دنیا میں ہی مل گیا۔ جی، اللہ نے صاف بتا دیا 2+2=4، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، ڈرا بھی دیا ہے، یعنی صرف یہ اتنا ہلکا معاملہ نہیں تھا، یعنی آخرت میں یہ نیکی رائے گا، آگ ہے، یعنی سزا ملنی ہے۔ لہم فی الآخرۃ الا النار، وہاں معلوم ہو جائے گا جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور اب ان کا سارا کیا دھرا محض باطل ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ یہ ان کا اپنا انکار کا جو اصل سبب تھا کہ ان کا یہ اپنا نفس کا فیصلہ تھا، نفس اگر مائل کر بھی رہا تھا مادی فائدوں کے اوپر، بڑی واہ واہ کیا اندیخ خاتون ہے، ارے بھائی کیا عالم دین ہے، ارے بڑا سخی شخص ہے، وہ تو کبھی رکتا ہی نہیں اللہ کی راہ میں، اور لیکن اس کا نفس جو تھا وہ کسی اور طرف مائل تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ میری واہ واہ ہو، آخرت اس کے پیش نظر نہیں تھی، اس نے کوئی کوشش بھی نہیں کی کہ اس کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ہڈن ہو جائیں، جو ایک حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، ایسا ہو، یا اردو میں کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، نیکی کا دریا میں ڈال۔ تو دنیا میں جو آدمی کی صحیح ہوگی، جو کہ کوشش ہوگی، وہ اگر تو وہ اس کی نیت خالص ہوگی اور وہ بالکل یہ چاہتے ہیں کوئی بھی عمل کہ وہ اللہ کے لیے ہو، تو خالص نیت کے ہی نتیجے میں آخرت میں اس کا ثمر ملے گا۔
مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک شاندار مکان اس کا بنے، یعنی بنتے مکان، اور وہ بڑا اس کے لیے جو ہے نا کوششیں کرتا ہے، ایک محل بن کر جو ہے نا تیار ہو جاتا ہے، لیکن اس شخص کو اپنا یہ محل، اس کا سارا سر و سامان جو ہے نا موت کی آخری ہچکی کے ساتھ ہی دنیا میں چھوڑ کے جانا پڑے گا، دوسرے عالم میں وہ نہیں لے جا سکے گا۔ تو آخرت کے لیے اگر محل بنانے تھے تو پھر یا تو میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ مثال اس وقت دے رہے ہیں کہ آپ نے کسی کی چھتیں پڑوا دی، اگر اللہ نے آپ کو جتنی استطاعت دی، آپ نے کسی کے گھر بنوا دیے، آپ نے مطلب چونکہ یہاں گھر کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں گھر کی مثال دے رہی ہوں، تو وہ چیزیں اگر آپ نے خالصتاً اخفاء سے کی، خالص پیور نیت سے کی، تو وہ پھر آخرت میں تو میرے خیال میں محل تو نہیں، پتہ نہیں کتنی ٹاؤنز یا اللہ جانے کیا کیا مل جائے گا دی ہیں اس سلسلے جی۔ میں۔ آخرت کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور جو کام جس نیت سے کیا جائے گا اس کا رزلٹ تو پھر وہی نکلے گا۔ حدیث کے روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ریاکار اور دنیا دار عالم کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا احسان جتلاتے ہوئے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا نیک عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیری خاطر خود دین کا علم سیکھا اور لوگوں کو سکھلاتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو، تم نے یہ کام اس لیے کیا تھا کہ تمہیں بڑا عالم کہا جائے، وہ دنیا میں تمہیں کہا جا چکا، تمہیں کام کا پورا بدلہ مل گیا، اب تمہیں میرے پاس کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ دیکھیں آیت میں بھی بات آئی تھی نا کہ جو آخرت کے لیے نہیں کرے گا اس کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں، آیت نمبر 16 میں۔ اسی طرح ریاکار سخی کی مثال ہے اور ایک ریاکار مجاہد کی بھی مثال ہے، اس سے بھی یہی سوال و جواب ہوگا اور یہی سلوک ہوگا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پریکٹیکل پوائنٹ یہی ہوا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ ہم دنیا کے طلبگار بننا چاہتے ہیں یا آخرت، چوز بٹوین دا ٹو۔ جمال الوجود بذكر الإله